جی، آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کلالہ کی صورت میں بھائی اور بہن ان کے حصے میں اشتراک کیوں ہے، یعنی ان کو برابر حصہ کیوں ملتا ہے، جبکہ ویسے اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھائی ہے اس کو ڈبل اور بہن کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ سورہ نساء میں دو جگہ پر کلالہ کا ذکر ہے۔ ایک پہلی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 12، اس میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے وراثت کا ذکر کیا تو یہ آیت شروع ہوتی ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ تو یہاں تک زوجین کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ اگر خامند فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامند کا کیا حصہ ہے، اس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کلالہ کا ذکر کیا۔ کلالہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی اولاد بھی نہ ہو اور والد بھی فوت ہو چکا ہو، تو ایسے شخص کے وارث ظاہر ہے اولاد نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں، تو بھائی بہن ہی بنیں گے۔ تو اس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے، یہاں پر آپ دیکھیے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ تو فرمایا کہ اگر آدمی کلالہ ہے یا عورت اس طرح سے ہے تو اس کی چونکہ کلالہ کی اولاد تو نہیں ہے تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی ایک بھائی یا ایک بہن، یعنی ایک بھائی ہے صرف تو اس کو سدس مل جائے گا، یا صرف ایک بہن ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ سدس مل جائے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، وہ بھائی اور بہن ہوں، تو پھر وہ شریک ہوں گے فی الثلث، ثلث میں، یعنی تیسرا حصہ ان سب پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ان سب کو تیسرا حصہ دے دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہن اور بھائی کا حصہ برابر ہے، جبکہ یہاں پر جو بھائی اور بہن جس کا ذکر ہے اس سے مراد وہ بھائی ہیں جو رضاعی بھائی کراتے ہیں، جو رضاعی بھائی ہیں، جو صرف ماں کی طرف سے آپ کے بھائی ہیں، تو ان کے حصے کا بیان ہے۔ اور یہ بھائی اگر اکیلا ہوگا یا بہن اکیلی ہوگی تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ زیادہ ہوں گے تو یہ ثلث میں یعنی تیسرے حصے میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ان بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں جائے ہوتے ہیں یا جن کو رضاعی بھائی کہا جا سکتا ہے، بھائی اور بہن، ان کے حالات کا ذکر ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب انسان کے حقیقی بھائی یعنی ماں اور باپ کی طرف سے جو بھائی ہیں، جو سگے بھائی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ موجود ہوں، یا علاتی بھائی جو بھائی باپ کی طرف سے ہیں، والدہ علیحدہ ہے، وہ موجود ہوں، تو پھر یہ دودھ والے رضاعی بھائی یا ماں جائے بھائی ان کو حصہ نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر اولاد موجود ہو پھر بھی ان کو حصہ نہیں ملتا، اور اگر والد موجود ہو تو پھر بھی ان کو حصہ نہیں ملتا۔ تو جب انسان کے حقیقی بھائی یعنی سگے بھائی بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو علاتی بھائی جو صرف باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، والدہ علیحدہ ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہیں، تو دودھ والے بھائی موجود ہیں، ماں جائے موجود ہیں، تو ان کے حصے کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگر ایک ہوگا تو چھٹا حصہ اس کو ملے گا، اور اگر وہ زیادہ ہوں گے تو ان کو تیسرا حصہ ان کو دیا جائے گا اور ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر وہ جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں وہ مراد ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آخری آیت 176،
اس میں اللہ رب العالمین نے کلالہ کا ذکر کیا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا، تو اس میں بھی بھائیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ آپ سے وہ کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کلالہ کے بارے میں ان کو فتویٰ دے دیجئے کہ اگر کوئی آدمی ایسا فوت ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے اور وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی ایک ہی بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس کو نصف ملے گا، یعنی بھائی وغیرہ ساتھ نہیں ہے، صرف اکیلی بہن ہے تو اس کو مال کا آدھا حصہ مل جائے گا، اور اس شخص کی اولاد نہیں ہے، کلالہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور پھر یہ بھائی بھی اگر اس کی بہن فوت ہو جاتی ہے تو اس کا وارث بنے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ دو ہیں، یعنی بہنیں کتنی ہیں؟ دو ہیں، تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 حصہ ملے گا، ثلثان ملے گا مما ترک جو اس کے بھائی نے چھوڑا۔ اس کے بعد آگے اب بھائیوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، کہ اگر اس کے بھائی موجود ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی، بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو پھر ان کو کیسے مال ملے گا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو جو مذکر ہے اس کو ڈبل یعنی 2 عورتوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بالکل وضاحت موجود ہے کہ کلالہ اگر اس کے سگے بھائی ہوں گے یا علاتی بھائی، تو بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے جن کو سگے بھائی، یعنی عربی میں ان کو اشقاء کہا جاتا ہے، اخوہ الاشقاء، ٹھیک ہے، جو سگے بھائی ہوتے ہیں، ماں بھی ایک ہے اور والد بھی ایک۔ دوسرے ہوتے ہیں علاتی، ٹھیک ہے، جن کی والد تو ایک ہوتا ہے لیکن مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور تیسرے ہوتے ہیں رضائی بھائی اور بہن، جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن ان کے والد مختلف ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے یہ بھائی بن جاتے ہیں۔ تو جب پہلی 2 قسم یعنی سگے بھائی ہوں یا علاتی بھائی ہوں جو صرف والد کی طرف سے ہوں، تو ان کا یہ کلالہ کی صورت میں ان کا جو حصہ ہے تو وہ یہاں پر بیان ہے، آیت نمبر 176 سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ تو فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اگر وہ بھائی مرد اور عورت سب ہوں، یعنی بہنیں بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں، تو پھر ان کو ایک حصہ ملے گا عورت کو، اور مرد جو ہے اس کو ڈبل ملے گا، یعنی بھائی کو بہنوں کے مثل ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ان 2 قسم کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ اور رہے جو ماں جائے بھائی یا جن کو دودھ والے بھائی کہا جاتا ہے، تو ان کا ذکر وہ پیچھے گزر چکا ہے آیت نمبر 12 میں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ تو اس لیے وہاں پر ان کو شریک کیا گیا ہے، اور ان سے مراد صرف ماں کی طرف سے دودھ والے بھائی ہیں، عام بھائی مراد نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔